السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین اینڈ ویلکم ٹو EMT TV. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارسلہ شعیب اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ مہمان. آپ کو فاؤنڈر ہیں ایک سافٹ ویئر ہاؤس کمپنی کے بائی دی نیم آف ٹین بٹس. آپ کا نام اظہر حبیب ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں IT انڈسٹری کے بارے میں, ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں اور جانتے ہیں کچھ مزیدار باتیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. First of all, thank you so much for joining us, for being here. Thank you for having me. It's my pleasure. Sir, we'll get into the questions and then the nitty-gritty of it. But I think the first question that I want to ask is کہ آپ کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ کیسے بنا؟ It was sort of an accident. I was interested in pursuing accountancy. I got admission in London College of Accountancy and I was to fly out in a month or so. That's when I received a call from NERST that I got admission in NERST. So my father, being an army person, he was very inspired from NERST. He has served there, he has seen the culture and everything. Right. So he told me that let's try out, let's go there and attend it for a month or so and let's see that if you like it or not. So I went there and I took my first lab in second week and I think that's when I sort of fell in love with programming itself. And after that I never looked back. It has been love, it has been passion since then. That's wonderful, sir. So you have been in this industry since 2014. That's when you launched your company, right? 2014 to 2022. It's been a journey. آپ نے کیا چیزیں نوٹس کی اس تھرو آؤٹ انڈسٹری, اسپیشلی کرونا کے بعد؟ there's been a big change. کرونا کے بعد اسینشلی ایک بوم آیا تھا IT انڈسٹری کے اندر. دیر ہیو بن اے لاٹ آف ورک جو کہ پاکستان کی طرف آیا. اس سے پہلے جنرلی پاکستان ایز سچ اتنی بڑی ہیوج مارکیٹ نہیں تھی IT انڈسٹری کے اندر. اینڈ پوسٹ کووڈ دیر واز US کے اندر سافٹ ویئر ہاؤسز کلوز ڈاؤن ہو گئے. اس کا سارا ورک لوڈ جو ہے پاکستان کے اوپر آیا اور بہت سارے نیو اسٹارٹ اپ اسٹارٹ ہوئے اور آئی تھنک اس کی وجہ سے تھوڑا سا امبیلنس بھی آیا امپلائیز کے اندر اور امپلائرز کے اندر. ایک سرٹن پے ریز آیا جس کی وجہ سے کافی سارے سافٹ ویئر ہاؤسز کو اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اوور آل اٹ ہیز بین گڈ فار دی IT انڈسٹری اور دیر واز اے لاٹ آف گروتھ ان دیٹ پیریڈ. سر جیسے آپ نے بتایا کہ آفٹر کرونا پاکستان میں خاص طور پر IT انڈسٹری میں رائز آیا اور اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو یونیورسٹیز میں دا موسٹ پاپولر چوائس CS فار اسٹوڈنٹس. سو آف کورس اگر جتنے ایسپیرنٹس ہیں اتنا کمپٹیشن ہے. سو ود دس کٹ تھروٹ کمپٹیشن دیٹ دیر از گوئنگ ٹو بی ان فیوچر, ہاؤ ون کین میک اٹ؟ IT کے اندر سنیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے. دیر ول آلویز بی این اوپننگ فار یو, whether it is freelancing, whether it is remote work, whether you are doing work from home, whether you are working physically in a company, there will always be an opportunity. You just need to be curious. Let's suppose آپ نے گریجویٹ کیا, آپ نے ایز اے ڈیولپر کریئر اسٹارٹ کیا, you are doing back end development and that is not working out for you. So don't be hesitant to explore other options. You can be a QA as well. You can be a front end developer. There are like tens of different technologies, different languages. تو آپ کسی کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں. یو ول ہیو یور کریئر ان سم ادر ٹیکنالوجی اینڈ آئی تھنک اپرچونیٹی کی کوئی کمی نہیں ہے کسی قسم کی بھی, صرف آپ کی ہیزیٹیشن ہے جو کہ آپ کو سیٹ بیک کرتی ہے. دیٹس امیزنگ, تھینک یو. سر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے میں آتی ہے. فار ایگزامپل آپ کے ایکسپیرینس سے آپ کی کمپنی قطر میں اسٹارٹ ہوئی, دوحہ. تو فار سم بڈی ہو از اسپائرنگ ٹو اسٹارٹ اے کمپنی بٹ دے ڈونٹ ہیو دا لیٹس سے کہ بجٹ آف گوئنگ ٹو اندر کنٹری, کیا پاکستان میں ایک نئی کمپنی اسٹارٹ کرنے کا ایکو سسٹم ہے تاکہ وہ اسٹارٹ بھی ہو اور سسٹین بھی ہو؟ اچھا, ہمارا نا کمپنیز کو لے کے نا ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے جنرلی اسٹوڈنٹس کا. چونکہ ہم جاتے ہیں انٹرنشپس کے لیے اپلائی کرتے ہیں, انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں, ہم جا کے دیکھتے ہیں لیوش آفسز ہیں, لیوش انوائرمنٹس اینڈ وی تھنک لائک دیٹ دیر مسٹ بی اے کاسٹ ٹو سیٹ اپ انوائرمنٹ لائک دیٹ. میں نے جو سیٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا آئی واز رننگ اٹ فرام دی بیسمنٹ آف مائی اون ہوم. آئی واز سٹنگ ان قطر لیکن مائی ٹیم آف 6 ڈیولپرز دے آر سٹنگ ان دی بیسمنٹ آف مائی اون ہوم. اور آپ اس انوائرمنٹ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور علی سافٹ ویئر ہاؤس میں 2 اپروچز یوز ہوتی ہیں, ایک باٹم اپ اور ایک ٹاپ ڈاؤن. ٹاپ ڈاؤن ان اے سینس کہ آپ کے پاس ریونیو ہے, آپ کے پاس پیسہ ہے, انویسٹمنٹ ہے, آپ مینیجر سینئر لوگ ہائر کر لیتے ہیں, ان کے نیچے آپ ٹیم بلڈ کرتے ہیں. اور باٹم اپ یہ ہے کہ آپ جونیئر ریسورسز, ینگسٹرز, انٹرنیز ان کو ایکوائر کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں اور پوری ٹیم جو ہے آپ خود سے بلڈ کرتے ہیں. تو ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے اندر آپ کو ریونیو ریکوائرڈ ہے, باٹم اپ کے اندر آپ کو ریونیو ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ کو ہیومن کیپٹل ریکوائرڈ ہے, آپ کو اپنی ایفرٹ ریکوائرڈ ہے. آپ کو مے بی 10 کی جگہ 16 آورز ایفرٹ پٹ کرنی پڑے
لیکن ایز لانگ ایز یو آر اپ ٹو دیٹ تو آئی تھنک کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بزنس کو اسٹارٹ کر سکتا ہے, سافٹ ویئر کو اسٹارٹ کر سکتا ہے. Sir, you have signed an MOU with UMT. I'm curious as to why. Why did you choose UMT for that? اچھا, یہ پوری انڈسٹری میں ہے. آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو ان کو ہم سے شکوہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کوآپریٹ نہیں کرتے, اور آپ انڈسٹری میں جائیں تو انڈسٹری کو شکوہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ کورسز ہیں, اور ہمیں جو ریسورسز مل رہے ہیں وہ گروم نہیں ہیں, اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہیں. تو اس MOU کا پرپس تھا کہ جو برج ہے, جو گیپ ہے دونوں سائڈس پہ, اس کو فل اپ کیا جائے. Right. ہم یونیورسٹیز کو بیٹر کریکولم ڈیسائڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں, ہم ورک شاپس آرگنائز کر سکیں, ہم اسٹوڈنٹس کو ماڈرن انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں, اپ ٹو ڈیٹ کر سکیں, تاکہ جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجویٹ ہو کے ہمارے پاس آئے تو وہ ہماری نیڈس کو پورا کرتا ہو. اور سیم وے یونیورسٹیز جو ہیں اوبویسلی ان کی اپنی لمیٹیشنس ہیں, سرٹن گورننگ باڈیز ہیں, ان کو رولس سے لاز سے ایڈہیئر کرنا پڑتا ہے, ان کی لمیٹیشن ہے جس میں وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے جو ہے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیں گے ورک شاپس کے تھرو, آلریڈی ٹرینڈ ٹیلنٹ کے تھرو, انٹرنشپس کے تھرو, تو تاکہ بہت سائڈس جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. سر, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, اگر ہمارے جو لسنرس ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, if they want to be part of this industry, ان کے لیے کوئی میسج so that they can make a space for themselves, make a name for themselves, things they need to do. جی, آئی تھنک میجرلی 3 پوائنٹس ہیں. ایک کیوراسٹی ہے, ہمیشہ چیزوں کو ایکسپلور کریں, کویسچنز کرنے سے شائع نہ ہوں. آپ IT کے اندر بہت ساری فیلڈس ہیں, ڈفرینٹ فیلڈس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ریڈی رہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ کو اپنے ٹیچرز کے ساتھ ایک بیانڈ ورک کاز ریلیشن بنانے کی ضرورت ہے. دیٹس واٹ ہیپن می ان مائی ایجوکیشن ایئرس. ہم ہاسٹل تھا, ہمارے ساتھ ہمارے لیکچررز کو ہاسٹل تھا, اینڈ آئی یوز ٹو سٹ ود دیم پوسٹ ڈنر, پوسٹ لنچ, اور آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ڈسکشنز کریں. دے ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دی انڈسٹری, دے ہیو اے مور ایکسپوجر دین یو, اور ایون آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں جو کہ آپ خود سے گروم نہیں کر سکتے, خود سے ان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے, آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. وہ آپ کو بیٹر ریسورسز سے, مور ٹیکنیکل ریسورسز سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. لاسٹلی یہ ہے کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے. IT انڈسٹری بہت ریپڈلی ایوالو ہو رہی ہے. کرنٹلی اٹ از ون آف دی بگیسٹ انڈسٹری آف دی ورلڈ, اور اس میں ایوری ڈے جو ہے انہانسمنٹس ہو رہی ہیں. ایوری سیکنڈ ڈے دیر از اے نیو ٹیک اسٹیک, دیر از اے نیو ٹیکنالوجی. آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور certainly there will be something which inspires you or which triggers something in you, اور جہاں سے آپ اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your knowledge and your experience with us. Thank you, it was my pleasure. It was wonderful to have you. اور یہ تھے لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہمارے بہت ہی خاص گیسٹ جن سے ہم نے بات کی. انہوں نے ہمیں بہت کچھ بتایا انڈسٹری کے بارے میں, ان کے اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں, صرف انسپائرنگ باتیں بتائیں. اور if you're aspiring to be a part of IT industry, then you can follow his lead and listen to his advice. اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ پروگرامس دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے UMT TV, اور دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.